آج ہم لوگ امیر اور غریب لازر کی تمثیل کے بارے میں سیکھیں گے۔ جس طرح کہ ہمارا تمثیلوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب اور 16ویں باب کی 22ویں آیت سے باب کے آخر تک۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا، اور اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ اور ابراہیم نے کہا، بیٹا، یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بڑا گھڑا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکے، نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہیم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں کی ہی نہیں سنتے، تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ خداوند یسوع مسیح ایک تمثیل سناتے تھے اور مختصر سا چھوٹے چھوٹے پیغام دیتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے جو مختصر پیغام تھے وہ نہایت پھلدار تھے، نہایت پرفضل کلام تھا، نہایت حکمت سے بھرا ہوا کلام ہوتا تھا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح بڑے لمبے چوڑے پیغام نہیں دیتے تھے، لیکن ان کی باتیں جو تھیں وہ اندر اتر جاتی تھی اور بہت زیادہ پرفضل اور پرمعنی ہوتی تھی۔ تمثیل سے مراد ہے کہ کسی بھی اچھی سادہ سچی مثال کو لے کر تو جو ہے وہ کسی بات کو سمجھایا جائے، یہ تمثیل ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح یہاں پر جو ہے وہ ایک سچی کہانی لے کر، ٹھیک ہے جی، امیر آدمی کی اور غریب لازر کی تمثیل کو لے کر بہت کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اگرچہ ہم نے اس تمثیل کو بہت دفعہ پڑھا ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ ہم اسی کلام کے پابند ہیں۔ ہم جب اس کو نکال کے پڑھتے ہیں، کسی سٹوری کو، کہانی کو، وہ ہمارے لیے نہایت باعث برکت ہوتا ہے، اور خالی تلاوت سے ہی، اس کہانی سے ہی ماحول بدل جاتا ہے، اور وہ ہمارے لیے بہت باعث برکت ہوتی ہے۔ ہاں، خادمین اگر کلام سناتے، میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ بھلے سٹوری سنی ہوئی ہے پہلے، لیکن آپ ایک بار سٹوری کو پھر ریپیٹ کرو، کیونکہ خدا کے کلام میں خدا کی حضوری ہے۔ لکھے اختتام میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ خدا کے کلام کے اندر خدا کی حضوری چھپی ہوئی ہے۔ تو جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم جو ہے خدا کے کلام سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ کیسا عجیب ایک منظر تھا کہ ایک طرف تو خوشی کا انبار لگا ہوا ہے، اور ایک طرف غم کا انبار لگا ہوا ہے۔ جو امیر آدمی ہے ارغوانی پوشاکیں پہنتا ہے، ہر روز بڑے لذیذ اور دل فریب کھانے کھاتا ہے، بڑی آسائشوں والی زندگی گزارتا ہے۔ امیر آدمی کو دکھوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اور غریب لازر کو خوشیوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس کو دکھوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا،
اور اس کو خوشیوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ بائبل مقدس میں اکثر اوقات پیغامات سنے ہیں، کم از کم میں نے تو آج تک، میں جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں نے ہمیشہ امیر آدمی بڑی تنقید کرتے اور امیر آدمی پر کلام سناتے سنا ہے۔ آج تک میں نے کسی سے نہیں سنا، شاید کہیں سنایا بھی کیا ہوگا، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی غریب آدمی کے کردار پر بھی ٹھہرا ہو، لازر کے کردار پر ٹھہرا ہو۔ یہ لازر کون تھا؟ لازر کس طرح آسمان پر چلا گیا؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ آسمان پر جانا اتنا آسان نہیں ہے، یہ آسمان پر کیسے چلا گیا؟ یہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں۔ نجات پانے کے لیے غریب لازر کو اپنا استاد بنا لے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ کوئی بھی جب تک وہ خدا سے ناطہ نہیں جوڑتا، خدا سے لنک نہیں جوڑتا، خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لے کر آتا، خدا کے کلام پر ایمان نہیں لے کر آتا، خدا کے روح پر ایمان نہیں لے کر آتا، خدا کی سکھائی ہوئی تعلیمات پر ایمان نہیں لے کر آتا، وہ آسمان پر نہیں جا سکتا۔ نو ناٹ پاسبل۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص خدا کا ڈینائی کرے اور وہ ڈینائی کر کے تو آسمان پر چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ غریب لازر ایک نہایت کرب کی حالت میں ہے، نہایت تکلیف کی حالت میں ہے۔ اس کی ماں کا ذکر نہیں، اس کے باپ کا ذکر نہیں، اس کی بیوی کا ذکر نہیں، اس کے بہنوں بھائیوں کا ذکر نہیں، کوئی مددگار کا ذکر نہیں، کسی ڈاکٹر کا ذکر نہیں، کسی نرس کا ذکر نہیں، اس کی کسی جائیداد کا ذکر نہیں، حتیٰ کہ اس کے پاس کھانا اویلیبل نہیں، حتیٰ کہ اس کے پاس بستر موجود نہیں۔ ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی سچویشن کہ جو ناقابل بیان ہے، ایک عجیب سچویشن کہ کتے آ کر اس کے ناسوروں کو چاٹتے ہیں۔ غربت کا کیا لیول تھا، غربت کی کتنی انتہا ہو چکی تھی۔ ہمارے دلوں میں ہزاروں شکوے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم ان کو منہ پر نہیں لاتے۔ خدا نے مجھے کیا دیا؟ بعض اوقات عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، بندگی بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے گھر والوں بہن بھائیوں سے چوٹ لگتی ہے، وہ شکوے اندر موجود ہوتے ہیں، بعض اوقات خون کے رشتوں سے چوٹ لگتی ہے، بعض اوقات غیروں سے چوٹ لگتی ہے، اندر بڑی کھچڑی پک جاتی ہے، اور بڑے گلے شکوے آ جا کر سارے گلے شکوے خدا بہن بھائیوں کے آپس کے مسئلے ہو نا تو وہ شکوے جا کے ماں باپ سے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے انسان کے کوئی مسئلے مسائل ہو نا، وہ جا کے شکوے خدا سے کرتا ہے۔ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، بہت سارے بعض کا شکوے شکایت اندر ہوتی ہیں، لیکن آج ایک زبردست ٹاپ کلاس کی مثال ہمارے سامنے، ایک ایسا شخص جس کی ماں کا ذکر نہیں، بہن کا ذکر نہیں، بھائی کا ذکر نہیں، بیوی کا ذکر نہیں، کاروبار کا ذکر نہیں، کسی چیز کا ذکر نہیں، غربت کے انتہائی حساس لیول پر چلا گیا، لیکن ایسا شخص کہاں پر پہنچ گیا؟ آسمان پر پہنچ گیا، باپ ابراہیم کی گود میں پہنچ گیا۔ کمال ہو گیا۔ اگر آج اس دنیا میں کوئی شخص ہو، چلو یہی مان لو کہ اس کا کرائے کا مکان ہو، تو کرائے دار بےچارے کئی شکوے شکایت کرتے ہیں، یار ہمارے پاس گھر نہیں ہے، وہ اسی شکوے میں گھومتے رہتے ہیں۔ ایک بندے کی نوکری چھوٹ گئی، وہ کہتا ہے جی مجھے نوکری والے دوبارہ بلائیں گے تو پھر مجھے پکا خدا کا یقین ہو جائے گا۔ اور میں نے کہا اگر تجھے اتنے سالوں میں خدا کا یقین نہیں ہوا نا تو یقین تجھے ابھی بھی نہیں ہونا۔ پھر تو اتنی قدرت کو دیکھنے کے بعد، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد، اور اگر تو آج بھی یہ سوچ رہا ہے کہ تیری نوکری والے تجھے دوبارہ بلائیں گے تو پھر تجھے خدا کو یقین کرے گا، تو پھر بھی نہیں کرے گا، کیونکہ جیسے یقین کر رہے ہیں اس نے بغیر دیکھے یقین کر لینا ہے۔ لو جی، بڑی ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم کردار، ایک عظیم مثال کہ دنیا میں آ کر اس کو کچھ بھی نہیں ملا سوائے دکھوں کے، سوائے غموں کے، سوائے پریشانیوں کے، کچھ بھی نہیں ملا، لیکن وہ شخص نجات پا گیا۔ آج یہ ہمارے لیے ایک بڑی زبردست مثال ہے۔ اپنی نجات کو ٹارگیٹ کریں، اپنی نجات کو فوکس کریں۔ ہم یہاں پر اس لیے نہیں اکٹھے ہوتے کہ بھائی ہم سارے پاسٹر بن جائیں، ہم سارے بشپ بن جائیں،
ہم کو بہت بڑے کلیسا کے رکن، یہ خدا کی مرضی ہے۔ جب خدا اوپر سے آسمان سے رسالت دیتا ہے نا، جس کا خدا منہ کھولتا جائے گا پھر وہ بند ہونے والا نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا عالم بالا سے قوت کے لباس تمہیں جب تک نہ ملے تم ٹھہرے رہو، جب تک اوپر سے عالم بالا سے قوت کا لباس آئے گا، جب خدا منہ کھول دے گا، جب خدا چن لے گا، تو پھر کوئی آپ کو چپ نہیں کروا سکتا۔ فقی، فریسی، یہودی، اسینی، ہیرودی سب پریشان ہو گئے، یہ مچھیرے یہ کیسا کلام کر رہے ہیں، کہاں سے باتیں آ رہی ہیں؟ یسوع کی باتیں سن سن کے بڑے حیران ہوتے تھے، یہ ہمارے مدرسوں میں نہیں پڑھا، اس نے ہمارے مدرسوں میں تعلیم نہیں لی، یہ ہماری مشن کا نہیں ہے، یہ ہماری تربیت کے نیچے سے نہیں گزرا۔ فقی کہتے تھے اس نے ہماری تعلیم نہیں لی، اسینی کہتے اس نے ہماری تعلیم نہیں لی۔ اس ٹائم بھی یہی چکر تھا۔ یاد رکھیں کہ ہم اپنی نجات کو ٹارگٹ کریں۔ مکان نہیں ملے گا نا، کوئی بات نہیں، شاید خدا ہمارے بچوں کو دے دے، بہت بڑا دے دے۔ انہوں نے وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں اور دور سے دیکھ کر انہیں خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ آپ کو کچھ نہیں ملا نا، کوئی بات نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس وہ سر دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ یسوع نے جان بوجھ کر غریبوں میں پیدا ہونا پسند کیا۔ یسوع نے جان بوجھ کر ایک غریبانہ زندگی اختیار کی۔ یسوع خالی جیبیں گھومتا رہا۔ کسی نے کہا جزیہ دینا ہے گرو جی، تو یسوع نے کہا مچھلی کے منہ سے سکہ نکلے گا، جا اپنا بھی جزیہ ادا کر دے اور میرا بھی جزیہ ادا کر۔ یسوع نے کہا ابن آدم کے پاس سر دھرنے کی جگہ نہیں ہے، چرنی میں رکھے گئے۔ لکھا ہے یسوع نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی اپنے آپ کو روحانی کمالات سے، روحانی برکات سے، روحانی معجزات سے خداوند یسوع مسیح نے خالی نہیں کیا۔ لازر کو کلام میں لکھا ہے دونوں مر گئے۔ لازر کو انہوں نے اٹھایا، باپ ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا۔ امیر کو اٹھایا، اس کی روح کو اٹھایا، اس کو جا کے عذاب والی جگہ پہ چھوڑ دیا۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، کر لی موجیں، کھا لیے کھانے، پہن لیے کپڑے، پورے سائیں زندگی گزار لی، اور پھر اینڈ میں سننے کو کیا ملا؟ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا، پا چکا، چھٹی ہو گئی۔ ہم لوگ جو ہیں جتنی سادہ زندگی گزاریں گے، دوسروں کو پیار کرنے میں وقت گزاریں گے، اپنے بہن بھائیوں کو، دیگر ساتھیوں کو، دکھیوں کو، لاچاروں کو، تو پھر ہم اتنا زیادہ خدا کی نظر میں مقام پاتے جائیں گے۔ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا، پا چکا، حاصل کر چکا، اور اب تجھے ان کی حاجت نہیں ہے، اب تو ان کے لائق بھی نہیں ہے، اور پھر تو نے لینے کے بعد تو نے اس کو بانٹا بھی نہیں، تو نے اس کو شیئر بھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ میرے ساتھ نکالیں، ذرا دیکھیں پہلا سیموئیل 2 باب 6، 7، 8۔ دیکھیں جی خداوند کلام میں کیا لکھا ہے؟ خداوند مارتا ہے اور جلاتا ہے، وہی قبر میں اتارتا اور اسے نکالتا ہے۔ خداوند مسکین کو دیتا اور دولت مند بنا دیتا ہے، وہی پست کرتا اور سرفراز بھی کرتا ہے۔ خداوند کس کو دیتا ہے؟ مسکین کو دیتا ہے، اور کیا بنا دیتا ہے؟ دولت مند بنا دیتا ہے۔ کسی کو امیر کرنا کس کا کام ہے؟ خدا کا کام۔ کسی کو غریب رکھنا، مسکین رکھنا کس کا کام ہے؟ خدا کا کام۔ یہ دونوں باتیں خدا کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ میرا خدا مجھے کس حال میں رکھنا چاہتا ہے۔ جس حال میں بھی خدا ہمیں رکھنا چاہتا ہے، ہمیں ہمیشہ اپنے خدا کے تابع رہنا چاہیے، اپنے آپ کو سپرد کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا اپنے بچوں کو برکتیں دیتا ہے۔ لکھا ہے ابتدائی کلیسیا کے بارے میں لکھا ہے، اور ان میں کوئی محتاج نہ تھا اور ان پر ایک بڑا فضل تھا۔ کوئی نو ڈاؤٹ کہ خدا اپنے بچوں کو تمام ضروریات زندگی دینا چاہتا ہے، خدا ان کو برکت دینا چاہتا ہے، لیکن تو بھی اگر زندگی میں کبھی کوئی ٹف ٹائم آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو ہمیں ہمیشہ اپنے خدا کی اطاعت میں
تابعداری میں ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ تو آج ایک بڑا چیلنج ہے جی کہ ایک بندہ نہایت غربت کی حالت میں نجات تک پہنچ گیا، نجات پا گیا۔ ہمارے پاس ہزار ہاں وسائل ہیں، لیکن بہت دفعہ ہماری نجات خطرے میں لگی ڈوبی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ہزار ہاں وسائل ہیں، لیکن بہت دفعہ ہماری نجات جو ہے وہ ڈاؤٹڈ ہوتی ہے، شک میں ہوتی ہے، اور خطرناک، یہ ایک قسم کی خطرناک حالت ہے، خطرناک حالت۔ لازر کو اپنا استاد بنائیں، دکھ ہو، سکھ ہو، غمی ہو، خوشی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، دن ہو، رات ہو، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی نجات کو ٹارگٹ کرتے جائیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک نہر کے اندر سے نا کوئی پرانی کوئی فٹ پاتھ جا رہی تھی، پتلی سی۔ اچھا، کئی دوستوں نے شرطیں لگانی تو ہار جانا، کیونکہ لمبا سفر تھا تو پاؤں ذرا سا پھسلا تو نیچے، تو چلو جی، تو پانی میں تو چلتے جانا تھا، نیچے وہ بنی ہوئی تھی فٹ پاتھ سی، پتلی سی، وہ جو بھی حصہ لے وہ ہار جائے، جو حصہ لے وہ ہار جائے، جو حصہ لے وہ ہار جائے۔ ایک لڑکے نے ذہن لڑایا، اس کے سامنے جا کر دیوار کے اوپر ایک پیتل کی پلیٹ لگا دی کہ یہ نشانہ ہے، یہ اس کی سیدھ بن رہی ہے، اب میں اس کو ادھر دیکھنے میں ادھر ادھر نہیں ہوگا، مجھے اس سے اندازہ ہوگا کہ میں بالکل سیدھا جا رہا ہوں، اور یہ میرا ایک پوائنٹ۔ جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں اس سفر کے دوران ایک دم سورج کی روشنی پڑی اس پیتل کی پلیٹ پر، تو اس کی آنکھوں میں پڑی۔ اس نے کہا نہیں، اب یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، اب اس کو برداشت کرو، اس روشنی کو، اس کی شعاؤں کو برداشت کرو۔ آنکھوں میں اتنا پانی بہنے لگ گیا، آنسو بہنے لگ گئے روشنی کی وجہ سے، لیکن اسے اپنے نشانے سے ہٹا نہیں، اور اپنے نشانے کے فالو کرتے 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 اس نے اس کو پار کر دیا۔ جب ہم نجات کو اپنا نشانہ بنائیں گے نا، یہ یاد رکھیں سب سے بڑی حکمت ہے، میں نے یہ روح بچانی ہے، میں نے یہ روح بچانی ہے، میں نے یہ روح بچانی ہے۔ اس روح کا جو نشانہ ہے، اس روح کا جو پوائنٹ ہے، وہ میرا آسمانی مقام ہے۔ اور نہ صرف میں نے اپنی روح بچانی ہے، اپنے گھرانے کا جہاز میں نے آسمان کی طرف اڑانا ہے۔ اپنے گھرانوں کے جہاز آسمان کی طرف اڑائیں، نہ صرف خود جائیں، جس کو کھینچ سکتے ہیں نا اس کو اپنے جہاز میں لے کر آئیں۔ کچھ لوگوں کو پطرس رسول جہاز میں بٹھا کے لے گئے آسمان پر، کچھ لوگوں کو توما رسول اڑا کے لے گئے جہاز پر، کچھ لوگوں کو پولوس رسول جہاز میں بٹھا کے لے گئے آسمان پر۔ ہم بھی کوئی تیار کریں اپنا جہاز آسمان کے لیے، کوئی سواریاں ہمارے ساتھ بھی ہوں، ہمیں بھی کوئی تاج ملے، ہمیں بھی کوئی انعام ملے، ہمیں بھی شاباش ملے، ہمیں بھی کوئی اجر ملے اس کا، اور ہماری روح سکون پائے گی۔ یہ آج کل بڑا غلط ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جو بندہ ذرا سی ہوش سنبھالتا ہے پاسٹر بن جاتا ہے۔ اس بات کو بڑا اپنے سیکھنا ہے۔ پاسٹر سے وہ بنے جس کو اوپر سے رسالت ملے، اوپر سے مور لگے، خدا کلام کرے، ورنہ نہیں بنے۔ کیوں؟ جب خدا آپ کو صلیب دے گا، آپ کو اٹھانے کا طریقہ خدا بتائے گا، خدا آپ کو اٹھانے کا پھر طریقہ آپ کو خدا ہی سکھائے گا۔ لکھا ہے جو کوئی جس حالت میں بلایا گیا ہے وہ اسی میں رہے۔ اگر بندہ مکمل طور پر سینری کر کے بڑی دعاؤں کے ساتھ، خدا کی مرضی کے ساتھ، خدا کی اجازت کے ساتھ یہ کام کرے تو پھر درست، ورنہ نہیں۔ تو آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ دکھ ہو، سکھ ہو، غم ہو، خوشی ہو، اداسی ہو، جو بھی ہو، ٹارگٹ یور سیلویشن، اپنی نجات کو ٹارگٹ کریں۔ یہ آنا جانا مہمانوں کا، گھروں میں پروگرام، ہماری بیماری، کاروبار، اتار چڑھاؤ، یہ ہم نے جب ختم ہو جانا نا اس زندگی نے جسمانی طور پر، تو 50 کام پھر بھی ہم نے پیچھے چھوڑ کے جانے، پورے اس دن بھی نہیں ہونے۔ تو تھوڑا سا من سے باہر نکل کر اپنی روحانی حالت پہ غور کریں، اپنی روحانی زندگی پر غور کریں۔ خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔